الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. میرے محترم بھائیو، آج ہم قرآن کریم کے جو سبق آموز بہت سے قصے ہیں اس میں سے ایک اسباق سے بھرا ہوا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام، اس میں چند ایک اسباق کا اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے تذکرہ کرنے کی. یہ ایک طویل قصہ ہے. سورہ کہف میں جو چیزیں جو یعنی قصے بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی قصہ ہے. اس میں اس کے بارے میں اس قصے کے بارے میں ایک حدیث میں بھی تفصیل کافی دی گئی ہے، جس میں قرآن کریم میں تفصیلات ہیں اس سے مزید بہت سی چیزیں بتائی گئیں. تو اس قصے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی کس طرح سے ملاقات ہوئی، پھر کس طرح سے وہ اپنے غلام یوشع بن نون کو لے کر مچھلی کو لے کر چلے، اور وہ جہاں پر مچھلی نے سمندر میں چلی گئی لیکن ان کو یاد نہیں رہا بتانا یوشع علیہ السلام کو، اور پھر آگے جا کر جو بہت تھک گئے انہوں نے کہا وہ مچھلی لے کر آؤ، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو حضرت یوشع نے ان کو بتایا کہ وہ تو وہیں پر مجھے شیطان نے بھلا دیا آپ کو بتانا کہ وہیں پر سمندر میں چلی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ نے ان کو پھر کہا کہ وہی تو جگہ تھی جہاں پر ہمیں تلاش تھی، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کو نشانی یہی بتائی تھی کہ جہاں مچھلی سمندر میں چلی جائے گی ادھر ہمارا بندہ خضر جن کو اردو میں کہتے ہیں خضر، وہ وہاں پر آپ کو ملے گا. تو پھر واپس وہ چلتے ہیں اور حضرت خضر سے ان کی ملاقات وہاں پر ہوتی ہے. اور پھر حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ ان کو سلام کرتے ہیں، کیسے جواب دیا جاتا ہے، ان کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے. اس کے آگے جو قصہ ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے سکھایا اس میں سے مجھے سکھائیں. ہم ادھر سے کوشش کریں گے، ادھر سے یعنی ابتدا کریں گے، اور جو ایک ایک آیت کر کے اس کا ترجمہ، تفسیر، مختصر تفسیر اور اس میں جو بعض اسباق رکھیں اس کا تذکرہ کریں گے. تو اس کے بعد جو قصہ ان کی ملاقات کے بعد جو آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب آتیناہ رحمۃ حتی قال له موسیٰ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا آپ کی میں پیروی کروں اس بات پر، اس شرط پر کہ آپ مجھے اس میں سے سکھائیں، اس رشد میں سے، ہدایت میں سے، اچھی چیزوں میں سے جو کہ آپ کو سکھائی گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو استاد کے طور پہ تسلیم کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا جیسے حدیث میں تفصیل آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ جائیں اور وہاں پر ان کے اللہ کے بندے خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں. تو یہاں پر جب حضرت موسیٰ کی ان سے یہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا آپ اس میں سے مجھے سکھائیں. تو حضرت خضر نے جو قرآن مجید میں یہاں پر آیات آتی ہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے پہلے اس کے آگے جو آیات ہیں قصے کی وہ یعنی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کی تشریح میں کی طرف انشاءاللہ جاتے ہیں. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ان آیات میں جو آیت نمبر 66 سے یہ شروع ہو رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا میں آپ کے پیچھے چلوں اس شرط پر کہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے سکھائیں. تو اس نے کہا، حضرت خضر نے کہا، بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. اور آگے انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ آپ یقیناً اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا قال فإن اتبعتنی، تو بس پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں خود تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کر دوں. تو اس کے آگے پھر دونوں چل پڑے. تو یہاں تک آپ دیکھیں استاد اور شاگرد میں اور شاگرد یقیناً استاد سے زیادہ فضل علم والے تھے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ صرف یہ نہیں کہ نبی تھے بلکہ اولو العزم من الرسل میں تھے، یعنی جو عظیمت والے 5 رسولوں میں سے بھی افضل ترین 5 رسول، ان میں سے ایک یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت خضر سے یہ بہر صورت افضل تھے، لیکن کسی افضل کا مفضول سے، فاضل کا مفضول سے علم سیکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں شرم آڑے نہیں آتے یا معنی نہیں ہوتے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے باوجود کہ وہ زیادہ فضیلت والے تھے، اپنی وقت کے ظاہر سب سے افضل ترین انسان تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے ان کی شاگردی قبول کی اور ان کو بحیثیت استاد مانا، اور ایک شرط دونوں کے درمیان طے پائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کسی بات کے متعلق پوچھنا نہیں ہے حتیٰ کہ وہ خود اس کے متعلق کچھ بتا دیں. تو اس شرط پر اب وہ اکٹھے چلے. فانطلقا، اس کے آگے جو پہلا 3 واقعات کا آگے ذکر ہے، اور ہر واقعے میں کئی ایک اسباق ہمارے لیے رکھے ہیں، یعنی 3 کاموں کا ذکر ہے جو کہ حضرت خضر نے کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پر پھر کیا رویہ تھا وہ بھی آگے آ رہا ہے. اور جو پورے واقعے کے آخر میں حضرت خضر نے اس کی جو تعویل ہے، یعنی اس کی جو وجوہات ہیں ان کا بیان کیا. تو جو پہلا واقعہ اس میں آتا ہے کہ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، کہ وہ دونوں چلے حتیٰ کہ وہ جب ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی کو پھاڑ دیا یا سوراخ کر دیا. لفظی معنی خرقہا، اس کا معنی ہے پھاڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ان سے سوال پوچھا، قال اخرقتها لتغرق اہلہا، کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کشتی کو پھاڑ دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں. لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا، آپ تو بہت بڑی چیز میں آئے ہیں، بہت بڑا آپ نے کام کیا، اچھا کام نہیں کیا آپ نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ان کو کہا، اس میں اللہ جانے کتنے اسباق ہیں. چند ایک اسباق جو یعنی تربیتی ہمارے لیے ایک نصیحتیں عبرتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی ہو، جتنا بھی برگزیدہ ہو، اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا. آپ یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، کیا ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی وحی سے انہوں نے کام کیا؟ اگر
ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ کس کشتی میں سوراخ کریں، تو موسیٰ علیہ السلام کیا ان کو اس پہ تنبیہ کرتے کہ یہ کیوں کر دیا، یہ تو ایک بڑا کام آپ نے کر دیا، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا۔ تو کسی نبی کی وہ شان بیان کرنا جو کہ یعنی اس کے جو بشریت ہے اس سے اوپر اس کو لے جائے، خدائی صفات اس میں بیان کی جائیں، یہ اصل میں اس کی عزت، احترام، ادب میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ تھا تو پھر یہ کیوں آگے آگے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو پھر بے ادبی ہوگی نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اور ان کو پتہ ہے وحی کے ذریعے یہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو اس پہ ٹوک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے ایک غلط کام کیا۔ تو یہ پہلی بات، اور یہ اگلے جو دونوں قصے ہیں اس میں بھی یہ بات واضح نظر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی اور نبی رسول ہو، کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو کسی کو بتا دیتے ہیں غیب کی بات بس اتنی ہی اس کو پتہ ہوتی ہے۔ دوسرا سبق جو اس میں ایک ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی غلط بات پر ٹوکنے کی شدید تڑپ وہ اس میں نظر آتی ہے، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا حضرت خضر کے پاس، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی، اللہ نے جب ان کو بھیجا اس وقت ان کو یہ خبر دی تھی کہ ہمارا بندہ خضر، ان کو خاص علم جو ہے وہ دیا گیا جو کہ آپ کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ جانتے تھے کہ ان کو علم دیا گیا، اور ان کی شاگردی انہوں نے خود قبول کی، کہا کہ میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ لیکن جب ایک ایسی بات انہوں نے دیکھی جو کہ بظاہر شریعت کے خلاف تھی، ایک منکر چیز تھی بظاہر، تو وہ اس پر خاموش نہ رہ سکے۔ تو اتنی تڑپ تھی ان میں، یعنی دعوت کی اور احتساب کی، کہ اس کے باوجود کہ جو پہلی بات کی لیکن یہاں خاموشی اختیار نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ سے جو محبت ہے، جیسے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ واقعی محبت کرتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ اس کو پسند ہوگی، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والے کو بھی ناپسند ہوگی۔ واقعی ایک اللہ سے محبت کرنے والا شخص جب ایسی چیز ہوتا دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جسے اللہ تعالیٰ کراہت کرتے ہیں، تو اس کو ناپسند ہوگی، اندر سے تڑپے گا، اندر سے سڑے گا، کوڑے گا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے۔ تو اللہ کی ناپسند چیز اس کو بھی ناپسند ہے، اس کے دل پر بھی بھاری گزرتی ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے جو کہ میرے سب سے بڑے محبوب رب العالمین ان کی ناپسندیدہ چیز ہے، تو یہ کام کیوں ہے؟ تو وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ اللہ سے محبت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ کی ناپسند ہے وہ مومن بندے کی بھی ناپسند ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہو رہی ہے، کوئی ہو رہا ہے غلط کام، تو کہتے ہیں تو ہمیں کیا اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ اصل میں ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ان کا واقعی ایمان صحیح سلامت ہے، برقرار ہے۔ اگر ان کو واقعی اللہ سے محبت ہے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی معصیت ہو رہی ہو اور وہ کہے کہ ہمیں کیا، ہوتی رہے۔ جو وہ کر سکتا ہے ضرور کرے گا۔ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو جو وہ کر سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے جس قدر بھی کر سکتا ہے وہ پھر ضرور کرے گا۔ یہ نہیں کرے اس کا دل میں یعنی کوئی تڑپ ہی پیدا نہ ہو، سکون کے ساتھ رہے کہ بھئی ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، مجھے کیا، ذاتی طور پر مجھے کیا نقصان پہنچ رہا ہے، یہ رویہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شدید تڑپ تھی، اس کے تناظر میں مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کتنی ہم منکرات دیکھیں، اللہ کی معصیت دیکھیں تو کتنا ہمارے یعنی اندر مرور اٹھتا ہے، کتنی ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے، یہ کام کیوں غلط ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں، اس کو روکنے کے لیے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تڑپ ہے وہ اس میں نظر آتی ہے، یعنی شریعت کے جو بظاہر مخالفت تھی اس میں اس کو روکنا، اس کے میں محاسبہ کرنے کی تڑپ۔ تیسرا سبق یہاں سے ایک نکلتا ہے کہ شریعت کو کیا عقل پر پرکھا جا سکتا ہے، عقل کو ہم شریعت پر حاکم بنا سکتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی، لاجک نہیں اس کی سمجھ آ رہی، اس لیے یہ تو شریعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میری ناقص عقل میں نہیں سمو رہی تو اس لیے یہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا،
کیا اس طرح سے عقل کو شریعت پر حاکم بنایا جا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کی جو عقل تھی وہ سارے امتیوں کی عقل سے بڑھ کے تھی. ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی نبی اس کے رتبے تک، کوئی بھی امتی ہو کسی بھی امت سے، وہ اس کے رتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کسی بھی نبی کے رتبے تک بندہ جتنی بھی محنت کر لے وہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو اولو العزم من الرسل، یعنی رسولوں میں سے بھی انتہائی برگزیدہ. تو ان کی عقل تو بہت ہی اونچی عقل تھی. انسانوں میں جو عقل مند ہونا اس میں تو یہ بہت ہی اونچے لیول کے تھے. لیکن ان کی عقل اس میں یہ بات ان کی عقل نہیں سمجھ سکی کہ یہ جو کشتی میں سوراخ کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ اللہ کا حکم تھا. تو وہ حضرت خضر کے لیے تو شریعت تھی ایک طرح سے، ان کے اپنے لیے یعنی اللہ کے حکم پر انہیں عمل کرنا تھا. اللہ نے حکم دیا تھا اس کشتی کو یہاں پر خراب کرنا ہے، تو اس کی تنفیذ کر رہے تھے. لیکن اس کی حکمت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے. تو اگر حضرت موسیٰ نہیں سمجھ سکے تو کوئی اور بندہ دوسرا جتنا بھی پہنچا ہوا ہو، کیا شریعت کے ہر جو حکم ہے اس کو وہ اس کی عقل کے اندر یعنی آ سکتا ہے، اس کو عقل پر وہ پرکھ سکتا ہے؟ اور ہماری عقل کا کیا، ہم تو ایک بندہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا دشمن ہے، کل کو ثابت ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو ہمارا خیر خواہ تھا. جس کو خیر خواہ سمجھتے ہیں اس سے لین دین کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ تو اندر سے 2 نمبری کر گیا. یعنی اتنے ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ اپنی عقل ہم اس پر کیا بھروسہ کریں. تو یہ جو یعنی خیر اسی میں ہے کہ بندہ جو شریعت میں ثابت چیز ہوگی، اللہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو بس تسلیم کرے. یہ نہیں کہ یہ میری لاجک میں نہیں آ رہی. اس کی بعض لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، شریعت کی بات بتائی جائے تو آگے سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس کی لاجک ہے کیا، اس کی لاجک کیا ہے. عقل بات وہ بتاؤ نا جو کوئی لاجک ہو. اب آج کل زمانہ بدل گیا، وہ پہلے والا زمانہ نہیں. اب بات جو بتانی ہے ساتھ لاجک بتاؤ. یہ شیطانی جو یعنی باتیں سننے میں ملتی ہیں. تم مسلمان ہو، تمہارا کام ہے اللہ رسول نے جو بات کہی، جب ثابت ہو گیا کہ اللہ رسول کی بات ہے تو بس اس پہ آگے اس کے آگے جھک جانا، کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے. اگلی بات اسی آیت میں حتیٰ اذا رکب فانطلق حتیٰ اذا رکب فی السفینہ، سفینہ کشتی، بحری جہاز، اس پہ سوار ہونے کا ان دونوں نبیوں کا ذکر ہے. تو جو بحری جہاز پہ کشتی پہ سوار ہونے یقیناً ایک اس میں خطرہ ہوتا ہے. لیکن اس آیت سے اور دیگر دلائل سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مصلحت ہو، کوئی تجارت ہے، کوئی اور جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے کوئی آدمی کی ایسی مصلحت ہے تو کشتی میں سوار ہونا جائز ہے. قال اخلقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اگلی آیت میں حضرت خضر نے جو ان کو عتاب کیا اس کا ذکر ہے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں کہ بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، بے شک آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت خضر نے ان کو یعنی تنبیہ فرمائی. اس میں جو بعض اسباق ملتے ہیں، آپ دیکھیں کس کو تنبیہ کر رہے تھے. جو طالب علم ہے وہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یعنی اتنے پہنچے ہوئے بزرگ رسول. تو اگر شاگرد بہت شان و عظمت والا بھی ہو، حیثیت والا بھی ہو، پھر بھی استاد کا کام ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے تو اس کو تنبیہ کرے. اس کا صاحب علم و فضل ہونا وہ اس چیز میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بلکہ اگر استاد اس وجہ سے خاموش رہتا ہے غلطی دیکھ کر کہ بھی یہ تو شاگرد یعنی بہت فضل والا ہے یا بہت اونچے رتبے والا ہے، تو پھر وہ اپنی استاد ہونے کی حیثیت سے جو ایک امانت اس کے پاس ہے وہ اس کو پورا نہیں کرنا. اس کا کام ہے شاگرد جس بھی لیول پہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے اس کو تنبیہ کرے، ادب کے ساتھ اچھے طریقے سے تنبیہ کرے اس کو. اور پھر اس آیت میں بات دہرانے کے بھی ہمیں دلیل مل رہی ہے. انہوں نے کہا الم اقل، میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا نہیں. بعض دفعہ جب کسی کو تنبیہ کرے اور وہ تنبیہ کرنے والا ہے کہتا ہے تمہیں پہلے بھی یہ کہا ہے، کہتے ہیں پہلے کی بات چھوڑو نا، پہلے کی بات کیوں دہرا رہے، اب کی بات کر، اب نئے سرے. اگر وہ پہلے جو کہا ہے تم اس کی اب خلاف ورزی کر رہے ہو، اسی سیاق و سباق میں بات آ رہی ہے، تو کیوں وہ اس کو ریفر نہ کیا جائے.
تو یہاں پہ حوالہ دے رہے ہیں حضرت خضر کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ صبر میرے ساتھ نہیں کر سکیں گے. تو بات کو اس طرح سے دہرانا اس کی بھی یہاں دلیل ہمیں ملتی ہے. پھر اس آیت میں ایک اور آپ دیکھیں گے، ایک یہاں تنبیہ فرمائی حضرت خضر نے، قال الم اقل، جب اگلی ان سے غلطی ہوئی اس کے بعد جو ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں تنبیہ کی، اس میں ہے قال الم اقل لک، کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا. یعنی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں کہ بے شک آپ میرے ساتھ یقیناً ہرگز صبر نہیں کر سکیں. اگلی آیت میں کیسے تنبیہ کر رہے ہیں، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں. تو اگر آپ کسی کو، یعنی یہ جو لفظ کا اضافہ ہے لک اقل لک، اس سے تنبیہ سخت ہو جاتی ہے، وہی رہتی. اگر آپ کسی کو اردو میں یعنی یہ کہیں کہ بھئی تجھے کہا نہیں ہے ایسے، یا آپ یہ کہیں کہ یہ میں نے کہا نہیں ہے، یعنی تجھے یا آپ کو یہ لفظ ہٹا کے، تو جو تجھے کا لفظ استعمال کرنا اس سے تنبیہ زیادہ سخت ہو جاتی. تو کیا پتہ چلا، پہلی دفعہ غلطی ہوئی اس میں نرمی، اس میں جو عتاب ہو رہا ہے یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے اس میں نرمی ہے. اگلی دفعہ جو تنبیہ کی جا رہی ہے اس میں قدر سختی اختیار کی جائے. قال الم اقل لک، لکا کا جو لفظ ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو انداز بیان ہے وہ زیادہ سخت ہوگا. تو جتنی دفعہ غلطی یعنی دہرائی جائے گی، دوبارہ غلطی ہوگی، تو اسی طرح ہی اس کے جو اس پر تنبیہ ہے یا لہجہ اس پر محاسبہ کرنے کا وہ بھی فرق ہوتا جائے گا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آگے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں، اور مجھے میرے امر میں، میرے معاملے میں مشکل میں نہ ڈالیں. اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو کہنا ہے جو میں بھول گیا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں، پہلا سبق تو یہ کہ شاگرد کا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. وہ اعتراف اس میں صاف الفاظ میں کر رہے ہیں، یعنی جو میرے سے غلطی ہوئی، تو شاگرد کا جو یعنی ایک اچھی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی چیز پر تنبیہ کی گئی، اس کو اپنی غلطی نظر آ گئی، وہ ساتھ ہی اس کا اعتراف کرے، ہاں میرے سے غلطی ہو گئی. اس میں کوئی اس کی توہین نہیں ہوتی، شان و عظمت اس کی کم نہیں ہوتی. اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کس کی شان و عظمت یعنی زیادہ ہوگی. تو آج کل جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی ایک فرض کریں بڑی عمر کا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی والد ہے، کوئی دادا نانا ہے، یا اسی طرح استاد ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اب اس کو اگر بعد میں نظر آ گیا کہ کسی اس سے کم تر شخص کے لیے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ اس پہ اعتراف کرنے میں اپنی شان کے اعتراف کرنا شان کے خلاف سمجھتا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنی شان و عظمت والے، وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات اس میں یہ لا تؤاخذنی بما نسیت، وہ اس میں غلطی کا عذر بھی بتا رہے ہیں کہ میرا مواخذہ نہ کریں، غلطی ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ نسیت، میں بھول گیا تھا. تو ساتھ طالب علم سے اگر کوتاہی ہوئی، یا عام حالات میں بھی اگر ایک کوتاہی غلطی کسی سے ہوتی ہے، تو اس میں جہاں پہ غلطی کا اعتراف ہے، ساتھ اگر کوئی اس کا عذر ہے وہ بتانا، ساتھ عذر، یا اس غلطی کی جو یعنی سنگینی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ میں بھول گیا تھا، یہ میں نے جو میرے سے یہ کام ہو گیا اس لیے کہ میں بھول گیا تھا. تو چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی عذر ہے تو اس کو واضح کر دیں استاد کے سامنے، یا جو بھی یعنی جس کے حق میں غلطی ہوئی ہے اس کے سامنے واضح کیا جائے. ولا ترهقنی من امری عسرا. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھول جانے پر مواخذہ نہیں ہوتا. اگر آدمی ایک دفعہ بھول گیا تو وہ اپنی غلطی کا سبب بتا رہے ہیں، ایک دفعہ اگر بھول جاتا ہے تو اس پر اس کو ایک یعنی رخصت اس کو ملنی چاہیے. اگلی آیت حضرت خضر فرماتے ہیں ولا ترهقنی من امری عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله. تو وہ دونوں چلے حتیٰ کہ انہوں نے جب ان کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی. غلام جو ہے یہ لفظ بچے کے لیے بھی آتا ہے اور نوجوان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایک نوجوان سے ہوئی، لیکن اس موقع پہ مفسرین نے یہی راجح قرار دیے کہ جو لڑکا تھا یہ
بچپن اس کا نہیں تھا، بلکہ یعنی بلوغت کو پہنچ چکا تھا، لیکن غلام جو نوجوانی کی وجہ سے اس کو غلام کا لفظ کہا جا رہا ہے۔ تو ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ فقتلہ قال اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو، جان کو بغیر یعنی پاکیزہ جان کو قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہو، قصاص بھی نہیں تھا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت بڑا کام کیا۔ تو یہاں دوبارہ سے انہوں نے ان کا ایک محاسبہ کیا، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں شریعت کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ ایک لڑکا ایک کھیل رہا ہے اور اس کو آ کے وہ قتل کر دیتے ہیں، تو ظاہر ایک بہت سنگین بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی خاموش نہ رہ سکے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا ہے، انہوں نے اس پر ان کا یعنی محاسبہ کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو لڑکے کو جب اس پر انہوں نے ان کا محاسبہ کیا تو آگے سے وہ جو حضرت خضر نے جواب دیا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے آپ کو کہا نہیں، کیا میں نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا، طالب علم کی حیثیت، شان اس کے احتساب کے منافی نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز میں جو غلطی ہے اس کی حقیقت کا پتہ نہ ہونا، یہ اس یعنی غلط فہمی کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اس لڑکے کو کیوں قتل کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس لیے ان کو بظاہر یہی لگا کہ شریعت کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اس لیے اس پر انہوں نے اس کا محاسبہ کیا۔ اس پر قال ان سألتک عن شیء، یہ دوسری دفعہ جب ان سے غلطی ہوئی، اب حضرت خضر نے ان کو کیا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ نے کہ اگر میں نے اب آپ سے کچھ پوچھا، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، تو پھر آپ میرے ساتھ نہ چلیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ عذر تک میرے متعلق پہنچ گئے، یعنی آپ کا عذر قابل قبول ہوگا۔ اگر اب میں دوبارہ غلطی کروں تو آپ مجھے ایک اور چانس دے دیں، اب غلطی کروں تو پھر آپ میرے ساتھ نہ چلیں۔ اس آیت میں ایک تو انہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے جو کوتاہی تقصیر ہوئی اس کا انہوں نے اعتراف کیا، اپنی جو ان سے غلطی ہوئی اس کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، یعنی میں نے تو اصل میں ایسا تھا، کوئی اس کو جو غلطی ہوئی اس کا اعتراف کیا، اور یہاں پر بلکہ ان کو کہا کہ اگلی دفعہ غلطی ہوگی تو آپ ٹھیک ہے ساتھ نہ چلیں، تو اس پر اصرار نہیں کیا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی نہیں کوشش کی۔ اور پھر جیسے پہلے بات گزری کہ اپنی غلطی کو ماننا یعنی اپنی توہین نہیں ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ادب سے جو محاسبہ کرنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ ادب کا خیال رکھے، اس کے دائرے سے وہ نہ نکلے۔ اور بھولنے کا عذر اس آیت میں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے انہوں نے غلطی کی، دوسری دفعہ غلطی کی، اب دوسری دفعہ موسیٰ علیہ السلام خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری دفعہ ہو تو بس، حالانکہ اب دوسری دفعہ بھی بھول کر انہوں نے پوچھا، تیسری دفعہ ہو تو آپ میرے ساتھ نہ رہیں۔ تو جو بھولنے کا عذر ہے کتنی دفعہ قابل قبول ہے اس آیت کی روشنی میں؟ 2 دفعہ۔ تیسری دفعہ جب وہ بھولیں گے تو اب استاد کی مرضی ہے، اب وہ اس کو حق پہنچتا ہے کہ اچھا بھول گیا تھا، پھر ٹھیک ہے، پہلی دفعہ بھول گیا معاف ہے، پھر اگلی دفعہ پھر بھول گیا تھا، غلطی ہوگی بھول گیا تھا، لیکن یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو بھول کے غلطی ہوئی، وہ نہیں کہ جو بندہ ہٹ درمی میں اور ضد اور یعنی گستاخی کر رہا ہے، وہ غلطی ایک اور طرح کی غلطی، لیکن وہ غلطی جو کہ بھولنے سے ہو رہی ہے، تو ایک دفعہ کو چانس دیا، دوسری دفعہ چانس دیا، اب تیسری دفعہ پھر بھول گیا تھا، تو اب یہ استاد کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو اپنے شاگرد کی حیثیت سے جو جاری رکھنا اس سے معذرت کر لے، اس سے انکار کر لے۔ تو بھولنے کی جو غلطی ہے نا، یہ 2 دفعہ تو قابل قبول ہے، تیسری دفعہ نہیں، جیسے اس آیت میں آ رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر 2 فریقوں میں معاہدہ ہو، کچھ خاص شرائط ان میں طے پائیں، تو جب وہ شرائط ختم ہو رہی ہیں
تو اس کی بنیاد پر معاہدہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپس میں ان کے معاہدہ جو ہوا تھا استادی شاگردی کا معاہدہ، اس کی شروع سے شرط کیا طے پائی تھی کہ بھی آپ نے میرے سے کچھ پوچھنا نہیں، جب تک کہ میں آپ کو خود نہ بتا دوں آپ نے کچھ نہیں پوچھنا۔ تو یہ جو شرط تھی یہ جب پوری نہ وہ کر سکے، اور اگلی دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں دوبارہ اس شرط کو پورا نہ کیا تو آپ پھر یعنی آپ کا شاگرد میں نہیں رہوں گا، آپ میرے ساتھ نہ چلیں۔ تو جس بنیاد پہ معاہدہ ہوا تھا وہ جب شرط پوری نہ ہوئی، جب شرط پوری نہ ہو تو پھر اس معاہدے کو فسخ کرنے کا، ختم کرنے کا اختیار ہے۔ جس شخص نے اپنی شرط پوری نہیں کی تو دوسرے کو اختیار ہے کہ وہ معاہدے کو فسخ کر دے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں آپ سے کہا تو تھا، معاہدہ کیا تھا، اگر تم نے معاہدہ یہ تھا کہ یہ تمہیں یہ فائدہ ملے گا اس شرط پر کہ تم یہ ان چیزوں کا خیال رکھو گے، اگر تم نے خیال نہیں رکھا تو پھر دوسرے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ معاہدہ جو یعنی فسخ کر دے۔ یہ جیسے آج کل مثلاً کوئی ملازم ہے، کوئی اور امپلائی ہے، تو وہ اب کام کرتا ہے، اس کو جو آفس میں اگر آپ اپنی ہم مثال لیں کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، تو کمپنی نے اصل میں ہمیں کس چیز کے لیے وہاں پر بلایا کہ 8 گھنٹے آپ نے یعنی سوائے اتنے ٹائم کے لیے جو ایک نارمل ٹائم کچھ نہ کچھ ایک سمجھا جاتا ہے کہ ہلکا پھلکا آپ کچھ اور کر سکتے ہیں، لیکن عموماً اصولی طور پہ یہ کہ وہ سارا ٹائم یہ یعنی آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، شرط یہ طے ہوتی ہے کہ یہ ٹائم آپ نے کمپنی کو دینا ہے، یہ ٹائم آپ کا نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ جو مرضی یہاں بیٹھے کرتے ہیں، آپ نے کمپنی کو دینا ہے۔ اب ایک بندہ جا کر وہاں پر اپنا پرسنل کام کرتا رہے اور جب اس کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے یا تنخواہ میں کٹوتی ہو تو وہ کہے کہ ہمارا معاہدہ تو اس پر تھا، تو تم نے اپنا معاہدہ پورا نہیں کیا نا، شرط کیا تھی کہ تم نے یہ ٹائم کمپنی کو دینا۔ آج کل تو عجیب حالات ہیں، موبائل فون کے جو دور آج کل ابھی یعنی مصیبت جو ہے اس میں تو پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے کہ وہ جو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو بھی ان کا معاہدہ ہوتا ہے اس میں بیٹھے کیا کچھ وہ ادھر ادھر کا یعنی چاہے پرسنل کالز ہیں یا مختلف جو نیٹ وغیرہ اس میں کتنا ٹائم ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی ہے، یعنی اس سے پہلے کہ کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے جب بندہ کام کر رہا ہے، آفس میں جا رہا ہے، معاہدہ کیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرے گا، اس کی اللہ کے ہاں یہ ذمہ داری ہے، امانت داری کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا وہ جو ٹائم ہے وہ ڈیووٹ کرے، وہ واقعی ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہو اس کا جو کمپنی کو دے دے، تو وہ اس میں ڈنڈی مارنا اللہ کے ہاں جواب دیں۔ اور اگر اس بنیاد پر اس کو کوئی یعنی سزا وہاں سے دی جاتی ہے، کسی طرح کی بھی یعنی کٹوتی وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ بھی حق بجانب ہے کیونکہ اس نے اپنا معاہدہ خود پورا نہیں کیا۔ الغرض کہ یہ جب دو کے درمیان معاہدہ ہو، شرائط پوری نہ ہو، تو جس کے حق تلفی ہو رہی ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ فسخ کر سکتا ہے۔ اس کی اگلی آیت فانطلقا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية، پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس، بستی والوں کے پاس آئے، استطعما اہلها، تو ان کے وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، یعنی ضیافت طلب کی کہ ان کی مہمانداری کی جائے۔ فابوا ان يضيفوهما، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمانداری کرنے سے۔ فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا، تو پھر ان دونوں کو وہاں پر ایک دیوار ملی، یرید ان ينقض، جو کہ گرنا چاہتی تھی یعنی گرنے والی تھی، فاقامه، تو حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر پھر ان سے سوال وہ پوچھ بیٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کو کھڑا کرنے پر ان سے کوئی اجرت لے لیتے۔ تو یہ تیسرا جو ہمیں اس پہ قصہ ملتا ہے کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس جاتے ہیں اور جو وہاں پہ کھانا طلب کرتے ہیں۔ اس میں علماء نے کہا کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ کوئی اور کھانے کا ذریعہ کوئی اور بندوبست نہیں ہے، ایک مسافر آدمی ہے کسی بستی میں جاتا ہے، تو پھر جو بستی والے ہیں ان پر اس بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو یعنی اس کی خاطر تواضع کریں، کھانا اس کے لیے مہیا کریں۔ تو انہوں نے اپنا یہ جو حق تھا، حق ضیافت تھی، وہاں پر طلب کیا۔ لیکن اگر
ایسا ہے کہ ایک بستی میں جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کسی بھی ہوٹل میں جا کے آپ آرام سے اپنا جو یعنی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں، ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کسی کے گھر جائیں کہ بھی آپ کہیں کہ نہیں ساتھ ہی اس کے ہوٹل ہے، وہاں جا کے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن گھر جائیں کہ بھی میں مہمان ہوں تو اب حق بنتا ہے اس کو لازمی ہے اس پر آپ کا کھانا دینا، تو یہ بات نہیں ہے۔ یعنی یہ حکم کہاں کے لیے جو اس کی علماء نے تشریح کی کہ جہاں پر کوئی اور بندوبست نہیں ہے کھانے کا تو وہاں پر ان بستی والوں پر یہ حق ہے، ان کے لیے لازم ہے، لیکن جہاں وہ آرام سے اپنے کھانے کا بندوبست آرام سے باہر کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ کرے، ان پر وہ خواہ خواہ جو ہے بوجھ نہ بنے۔ تو انہوں نے اپنا جو حق ضیافت ہے وہ طلب کیا، لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کے ضیافت کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔ فوجد، اس کے آگے جب انکار کیا اس کے باوجود جو دیوار گرنے والی تھی حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اب دیوار بظاہر تو ایک دیوار جب گر رہی ہے اس کو کھڑا کرنا ایک یعنی ان پر احسان کیا، اچھی چیز کی، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر سوال کیا کہ اس پر آپ ان سے اجرت لے لیتے، انہوں نے ایک تو آپ کو کھانا نہیں دیا اور پھر آپ نے ان کے ساتھ یہ احسان کر رہے ہیں کہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو آپ نے سیدھا کر دیا، تو اس پر ان کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ قال هذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ یہ علیحدگی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو یقیناً ان قریب اس چیز کی تعویل بتا دوں گا جس پر کہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس آیت میں جو معاہدہ ختم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، اور اس میں جیسے پہلے ذکر ہوا بھولنے پر یعنی 2 دفعہ انہوں نے چھوٹ دی، تیسری دفعہ جو ہے چھٹی ہو گئی، تیسری دفعہ معاہدہ جو وہ ختم کرا دیا گیا۔ اور یہاں پر استاد شاگرد میں جو ایک اتفاق ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، شاگرد جب شرائط پوری نہیں کر سکا تو آپ غور کریں کہ استاد ایسا شاگرد جو کہ افضل ترین انسان تھے اپنے زمانے کے، ان سے بھی انہوں نے معذرت کر لی، اس کے بعد کہ بھی اب بس مزید آپ کی شاگردی یعنی آپ کی جو استادی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر شرائط پوری نہ کر سکے اور جو شاگرد ہے بہت علم و فضل والا ہو، پھر بھی ایک استاد اس سے معذرت کر سکتا ہے، اس میں اس کی کوئی یعنی استاد کا حق ہے، اس کی کوئی توہین نہیں اس میں ہو جاتی، چاہے وہ جو طالب علم کتنا ہی وہ یعنی اونچی شان و منزلت والا کیوں نہیں ہے۔ تو یہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بعد آگے چلنے سے اعلان کر دیا کہ یہاں پر معاہدہ ختم۔ اور پھر ایک اہم سبق جو یہاں پر ملتا ہے کہ جب معاہدہ ختم کیا گیا تو اس کا برملا اعلان کیا گیا، طرف ثانی کو ڈکلیئر کیا گیا۔ بعض دفعہ ایک معاہدہ 2 یعنی فریقین میں ہوتا ہے، اور پھر ایک بندہ جب اگلے مہینے اپنا کوئی ڈیوز وصول کرنے آتا ہے تو کہتے ہیں آپ کا تو حساب پچھلے مہینے سے ہم نے ختم کر چکے، آپ کو تو نام خارج کر چکے، بھئی تم کیسے میرے سے ختم کر سکے، میرے ساتھ معاہدہ تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر ختم کرنا ہے تو جس کے ساتھ معاہدہ اس کو بتاؤ تو صحیح نا۔ تو یہ لازم ہے، اگر آپ طرفین میں معاہدہ ہے اور چاہے وہ غلطی دوسرے کی ہے، شرط وہ پوری نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے اس کو معاہدہ اس کا ختم کیا جا رہا ہے، لیکن واضح الفاظ میں اس کو بتایا جائے اب آپ کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا، اب آپ کو جو بینیفٹس جو بھی شرائط آپس میں آپ کو فائدہ دینا جس کی بات کی گئی تھی اب وہ ختم، مزید جاری نہیں رہے گا۔ اور بہت دفعہ جھگڑے کا سبب یہی بات بنتی ہے کہ جی بتایا کیوں نہیں آپ نے، اگر معاہدہ جو ہے ختم کر دیا تھا اور کتنی دیر کے بعد پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تو یعنی ویسی ایگریمنٹ ہم نے ختم کر دیا تھا، تو بتایا کیوں نہیں، شرم آ رہی تھی مثلا، اس طرح کی جو بات ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے علم و فضل والے لیکن حضرت خضر نے ان کو بھی واضح طور پہ بتایا۔ تو یہ عام معاہدوں میں کسی بھی قسم کا ہماری زندگی میں جو معاہدہ اس میں بھی خیال رکھنے کی چیز ہے بھاری۔ اس کے آگے انہوں نے ان سب چیزوں کی جو تعویل ہے اس کا ذکر کیا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اما السفینہ، پہلی بات کی تعویل بتائی کہ جو کہ کشتی تھی، فکانت لمساکین، تو وہ مسکینوں کی تھی، اب یعملون فی البحر، جو کہ کام کرتے تھے سمندر میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ دیکھیں ایک طرف وہ مسکین کہا جا رہا ہے، دوسری طرف کشتی ان کی تھی، ملکیت تھی۔ اس کا مطلب اگر مسکین ہے اور
اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، سواری ہے، کشتی ہے، کوئی اور آج کل اس پہ قیاس کر کے، تو یہ چیز اس کو مسکینی سے نکال نہیں دیتی۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی جائز ضروریات کے لیے اس کے پاس آمدن نہ ہو، اس کے جو وسائل ہیں وہ اس کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے جائز ضروریات۔ نہیں ایک بندہ ہے وہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے، نارمل کپڑے مثلا افورڈ کر سکتا ہے، وہ مہنگے مہنگے کپڑے لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں سے پورا نہیں ہو رہا اس لیے میں مسکین ہوں، یہ مسکین نہیں ہے۔ یا اب اس نے شادی بیاہ ہے، کوئی اور رسم و رواج ہیں، اس نے لاکھوں خرچ کرنے کہ ہمارا تو رسم و رواج ہی ایسا ہے، اور وہ اس وجہ سے قرض تلے دب جاتا ہے، کہتا ہے میں تو مسکین ہوں۔ کس نے تمہیں کہا تھا اس طرح کے سارے جو خرچے کرو؟ اللہ نے اگر دیا ہے، وسعت دی ہے، تو ٹھیک ہے آپ وسعت سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن انہی جگہوں پر اگر اللہ نے رزق میں کچھ تنگی رکھی ہے تو آپ کا انہی جگہوں پر خرچ کرنا بھی اسراف میں آئے گا۔ نہیں خرچ نہیں کر، جو ایک پیسوں والا جہاں خرچ کر سکتا ہے، وہ فقیر بندہ اس کو ترجیحات اپنی دیکھنی ضروری ہیں۔ بہرحال جائز ضروریات، حرام چیز پہ خرچ کرنا تو ظاہر ویسے ہی حرام ہے نا، لیکن جائز جگہ پہ بھی خرچ کرنا، بے جا خرچ کرنا جو اس کی اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہو، تو اس پر مسکین کی تعریف پوری نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بندہ ہے، اس کا مثلاً روزی چل رہی ہے اور ڈیوٹی کرتا ہے، پیسے آتے ہیں، گھر بار چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، اس کو کینسر ہو جاتا ہے، یا گھر میں کسی اور کو اس کے کینسر ہو جاتا ہے، کوئی اور ایسی بیماری جو کہ بہت ہی ڈیمانڈنگ ہے، پیسے اس پہ لگتے ہیں۔ اب اس کے لیے عام ضروریات کے لیے تو پیسے تھے، چاہے ایک گھر اس کی مثلاً کوئی فلیٹ ہے، کوئی مناسب حال، پرتعیش نہیں، ایک جو مناسب گھر ہے رہنے کے لیے مناسب، اس کے ملکیت میں بھی ہو، اب اس کے پاس جو اس کو مصیبت ایک آ پڑی، علاج کے لیے اتنا بڑا خرچہ اس کو کرنا پڑ رہا ہے، اب یہ بندہ مسکین کہلائے گا، چاہے اس کے گھر جو کہ بقدر ضرورت گھر ہے اس کی ملکیت میں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ گھر ملکیت میں پہلے تم سیل کرو پھر تمہیں کوئی زکوٰۃ صدقات دے سکتے ہیں، بلکہ اس کی ضرورت پوری کی جائے گی، زکوٰۃ سے صدقات سے پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا مستحق مسکین کو بتایا، اس میں یہ شرط نہیں آتی کہ اس کی ملکیت میں سرے سے کچھ ہو ہی نہ، بس یہ کہ اس کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو وسائل ہیں ان سے۔ تو یہاں پر اللہ نے جن کے پاس کشتی تھی ان کو بھی مسکین قرار دیا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ یعملون فی البحر، وہ کشتی کے ذریعے سے روزی اپنی کماتے تھے۔ تو اس کا مطلب جیسے آج کل اگر کوئی بندہ کشتی، بحری جہاز یا اسی پر قیاس کرتے ہوئے کوئی اور گاڑی لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑتا ہے، اس پر کرایہ وصول کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس آیت کی روشنی میں جائز ہے، ایک عام بات ہے، لیکن یہاں سے بھی اس کی دلیل مل رہی ہے۔ تو وہ یہی کام کرتے تھے کہ لوگوں کو یہاں سے بٹھانا ہے، وہاں پر لے کے جانا ہے، اس کا کرایہ وصول کرنا ہے، یعملون فی البحر۔ تو اس کے آگے حضرت خضر فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ اب کشتی میں جو انہوں نے کشتی کو پھاڑا یا اس میں جو سوراخ کیا، اس کی حالانکہ کس کے حکم سے کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان آگے جیسے وہ اس کی وجہ مکمل بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کا ادب ہوتا ہے کہ جو چیز بظاہر بری ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں وہ کرتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو جو ایک ظاہر یعنی بری لگنے والی چیز ہے اس کی نسبت، حالانکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی نسبت وہ اپنی طرف کرتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ اور ہمارے یہاں ایک عام رویہ کیا ہے کہ جو بندہ اچھا کام کرے تو اس کا کریڈٹ خود لیتا ہے، اور جو کہیں یعنی برائی کچھ پہنچ جائے تو اس کا بلیم کسی اور کو، یا پھر تقدیر، اللہ نے ایسا لکھا تھا، یہ اتنا کما لیا، کاروبار چمک گیا، وہ تو میری کارستانی تھی، میرا علم، میری صلاحیت تھی، نقصان ہو گیا اللہ نے لکھا تھا، اللہ نے نقصان لکھا تھا، بیماری ہوگی اللہ نے لکھی تھی، لیکن صحت مند ہے میں یہ کرتا ہوں، میں ڈائٹ ایسے کرتا ہوں، یعنی جو اچھی چیز ہے اس کی نسبت اپنی طرف، یہاں وہ جو بری چیز ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، غاصب بادشاہ،
جو کہ ہر کشتی کو ہتھیار لیتا تھا، اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ تو یہ انہوں نے اس کی جو وجہ یہاں پر بیان کی۔ تو کتنے ہی یہ جو آپ دیکھیں اہل اقتدار کا عام لوگوں کے اموال پر، ان کی جائیداد وغیرہ پر قبضہ کرنا، یہ یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ سارے اہل اقتدار ایسے کرتے ہیں، ظاہر اچھے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، خلفائے راشدین بھی سب اقتدار والے تھے اور بھی نیک لوگ بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز بہرحال میں موجود یعنی نظر آتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس اتنے قدیم زمانے کا بھی ذکر کیا کہ وہ جس کے پاس اقتدار تھا وہ غاصبانہ قبضہ کر لیتا تھا جو باقی لوگ ہیں ان کی سواری پر۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ آگے جا کے وہ ان کو نقصان نہ ہو۔ اس میں ایک چیز یہ بھی علماء نے ذکر یعنی یہاں پر کیا کہ کیا اب اگر کسی کا مال ہے، کیا میرے آپ کے لیے اب اگر مثلا کسی کی گاڑی ہے اور ہمیں پتہ کہ نہیں آگے ناکہ بندی ہے اور وہ گاڑی کا نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کوئی اور اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے ایک عام فرد، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کی گاڑی کو خراب کر دوں یا اس کو توڑ دوں؟ تو اصل میں اس میں بہت توقف کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت خضر نے جو کیا وہ اللہ کی وحی کے ذریعے کیا تھا، اور ان کو تو قطعی علم تھا، پکا علم تھا کہ آگے بادشاہ ہے، اگر یہاں سوراخ نہیں کریں گے کشتی آگے صحیح سلامت جائے گی تو اس پر قبضہ کر لے گا۔ تو انہوں نے تو اللہ کی وحی ان کو تھی، اللہ کا حکم تھا، اس لیے کیا۔ لیکن میرا آپ کا جو کرنا ہے وہ تو ظنی چیز ہے، ہمارا گیس ہے کہ بھی اس کو آگے نقصان پہنچے گا۔ ہاں آپ جیسے روک سکتے ہیں روکیں، اس کو بندے کو سمجھا سکتے ہیں، ایک الگ بات ہو رہی ہے اس کے مال کو براہ راست نقصان پہنچانا، اس میں کوئی عیب پیدا کر دینا۔ تو ایک عام بندہ یعنی ظاہر وہی تو نہیں کسی کے اوپر آتی ہے، تو ہمارے لیے یہ اس میں یعنی اس پر قیاس نہیں ہم ایسا کر سکتے۔ خضر نے کیا تھا اس لیے ہم بھی، ان پر اللہ کی وحی تھی، ان کو قطعی علم تھا، جبکہ ہم صرف ایک اندازہ لگا کر کرتے ہیں جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے اندازہ۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ اس کے آگے وَأَمَّا الْغُلَامُ، دوسری بات کی جو انہوں نے وجہ بیان کی کہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے جو دونوں ماں باپ تھے وہ مومن تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ان کو سرکشی اور کفر میں یعنی تھکا دے گا، ان کو یہ تنگ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے ایک بہتر لڑکا جو ان کو دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اس آیت میں جو دوسری بات، اور میں اختصار سے آگے بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، جو دوسرے انہوں نے کام کیا اس کی جو وجہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو لڑکا جس کو قتل کیا تھا وہ ایک نیک ماں باپ کا لڑکا تھا، اور عرش پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لڑکا جو کہ ان کے لیے تنگی کا باعث بنے گا اور مشقت کا باعث بنے گا، اس کی بجائے ان کو ایک بہتر اس سے لڑکا عنایت کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر بیٹا عنایت کرنا تھا، جو کہ دو خوبیاں جس میں اللہ نے اس کی بیان کی کہ خیر منہ زکاۃ واقرب رحمہ، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ فرمایا اس کی وجہ سے حضرت خضر کو حکم دیا اس لڑکے کو قتل کیا جائے۔ دیکھنے میں ایک بہت بھیانک چیز تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا اپنے ایک نبی حضرت خضر کو کہ اس لڑکے کو قتل کرنا ہے، اور بظاہر قتل ماں باپ کے لیے بھی ایک یعنی مصیبت تھی، بہت مشکل چیز تھی، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے ان کے لیے خیر چھپا رکھی تھی۔ تو بندہ اللہ کے کرنے پہ راضی رہنا، بندے کو نہیں پتا اللہ نے ابھی جو اس کے بظاہر مشکل آ رہی ہے پیچھے اللہ نے کیا کچھ خیر پیچھے اللہ نے میرے لیے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ نے لکھا ہے کوشش پوری کریں کہ مصیبت، ہم نے خود مصیبت اپنے اوپر لے کر نہیں آنی، مصیبت آئے تو اس کو ٹالنے کی، دور کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، لیکن پھر جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، جب تک مصیبت آئی ہے اس پہ راضی رہیں، اس سے بندے کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی، اور اللہ کے کرنے پہ راضی رہیں، بس کہ اللہ نے لکھا ہے بس اسی میں میرے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کو نہیں پتا کہ کل کو اللہ نے اس برائی میں، اس بظاہر جو آپ کو برائی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا اچھائیاں آپ کے لیے رکھی ہیں۔
تو جو بھی مصیبت آئے اس پہ آدمی صبر کرے، اللہ کے کرنے پر بالکل راضی برضا رہے۔ اور یہاں پر وہ جو نیک ماں باپ تھے، دیکھیں ان کے مفادات کا تحفظ رب العالمین فرما رہے تھے۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں، خبر بھی نہیں، وہ یعنی مفادات کا تحفظ، اتنا بڑا تحفظ کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اس کے بجائے دوسرا بیٹا ان کو جو اس سے بہتر ہوگا، زیادہ پاکیزہ ہوگا اور صلہ رحمی کرنے والا کو، وہ ان کو عنایت کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مفادات کا تحفظ فرما رہے ہیں۔ تو بندہ، ایک مومن بندہ جو ہے وہ کس طرح رب العالمین کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مفادات یعنی کا تحفظ فرماتے ہیں، تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آخری چیز جو عمل تھا اس پہ بات ختم ہوتی ہے۔ وہ عمل جدارو، جو دیوار کی انہوں نے وجہ بیان کی کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، جو کہ جس کے نیچے، اس دیوار کے نیچے ان کا جو خزانہ ہے وہ چھپا ہوا تھا، تو اس کو اس لیے انہوں نے سیدھا کیا کہ وہ جب بڑے ہوں گے ان کا جو کان ابوہما صالحا، ان کا جو باپ ہے وہ نیک تھا، تو ان کے باپ کی نیکی اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بیان کی، ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے رب العالمین نے ان 2 بیٹوں کی حفاظت فرمائی۔ باپ دنیا سے جا چکے۔ آپ کی گاڑی اور اس کی پیچھے والی گاڑی نکالنی پڑے گی، وہ نیبرز نے گاڑی نکالنی ہے۔ بلو گاڑی کون سی؟ بلو ہونڈائی کالی ہے، کالی آپ کی میری۔ یہ جو دیوار انہوں نے سیدھی کی، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کے ماں باپ وہ نیک تھا، یعنی ان کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی، تاکہ ابھی اگر دیوار گر گئی تو اس میں سے خزانہ جو نکل آئے گا، لوگ اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو دیوار کو سیدھا کر دیا گیا، جب وہ خود بڑے ہوں گے پھر اس میں ان کو اس میں سے اپنا خزانہ جو ہے لے سکیں۔ ان آخری 2 آیات میں بہت سے اسباق ہیں کہ ہم اسی پر ہی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنا سننا قبول فرمائے۔ حقیر سی ایک کوشش تھی کہ بعض فوائد، اسباق، نصیحتیں جو کہ اس میں رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ یقیناً بہت سے دوسرے اسباق اس واقعے میں رکھیں، تو ان کو یہاں بیان کیا جائے۔ جو بھی اس طرح کے قصے ہیں، ہر قصہ، اس میں ہر جو تفصیل بیان، جو قرآن میں تفصیل بیان کی گئی، اس میں یقیناً وہ ہمارے لیے یعنی سبق والی ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تفصیلات کہیں بیان نہیں کی جو کہ بے فائدہ ہوں، اس طرح کی سب تفصیلات جو حذف کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قصے میں جو اسباق ہیں ان کو ہمارے ذہن نشین فرما دیں، اس کو ہمارے عقیدے کا، عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اہل خانہ پہ، راشد بھائی، ان کے اہل و عیال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، اس مجلس کی وجہ سے اس گھر کو بھی میں بھی برکت عطا فرمائے، ہمارا بیٹھنا اللہ ہمارے قبول فرمائے، اور پریشانیاں، بیماریاں، جو مصیبتیں، بے چینیاں، ان سب کو ہمارے سے دور فرمائے۔ جو کہا گیا، سنا گیا، اللہ اس کو قبول کریں، اور جو غلطی اس میں ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں انہی جو برگزیدہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے انبیاء، انہی کے نقش قدم پہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا اطاعت گزار بنا دے، اللہ کے راستے پر ہمیں چلنے کی، اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔